آل عمران کی آیت نمبر 121 سے آیت نمبر 125 تک 5 آیات کریمہ کی ہم نے تلاوت کی ہے۔ ان آیات کریمہ سے پہلے آیت نمبر 120 کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو یہود نصارہ کی ریشہ دوانیوں کے نتیجے میں اور ان کے آخر میں بطور نصیحت، بطور واعظ اور بطور سبق اور بطور حکم ایک بات ارشاد فرمائی، اور وہ کیا تھی کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کرو گے، تقوی اختیار کرو گے تو یہود اور ان جیسے دوسرے کفار تمہیں کوئی کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ بات ہمارے سامنے گزشتہ درس کے آخر میں آ چکی۔ گویا اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات سمجھائی کہ صبر اور تقوی دو ایسے وصف ہیں کہ اللہ ان کی برکت سے انسان کو یعنی مسلمانوں کو نقصان سے، ضرر سے، اذیت اور تکلیف سے بچاتے ہیں، اطمینان نصیب فرماتے ہیں صبر اور تقوی کی بنیاد پر۔ تو صبر اور تقوی کا چونکہ پیچھے حکم دیا گیا، اب اسی صبر اور تقوی کو بیان کرنے کے لیے دو واقعات کو بطور مثال بیان فرمایا گیا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ پیچھے گزشتہ درس میں صبر اور تقوی کا حکم دیا گیا، اب اسی صبر اور تقوی کا جو عملی نمونہ اور مظاہرہ ہے اس کو بیان کرنے کے لیے دو واقعات کو بیان کیا گیا۔ تو آج کے درس میں وہ دو واقعات ہیں، آج کے درس میں وہ بس۔ دوسرا اس کو اس انداز سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ گزشتہ دروس میں ہمارے سامنے یہود، مشرکین اور کفار کی جو چالیں تھیں، چال بازیاں تھیں، ان کی جو ریشہ دوانیاں تھیں، ان کا ذکر ہمارے سامنے تفصیل سے آیا، اور ان کے خلاف اللہ تبارک و تعالی نے جہاد باللسان کرنے کا حکم دیا، یعنی ان ریشہ دوانیوں کے نتیجے میں ان کے ساتھ زبانی جہاد کا حکم دیا۔ اب چونکہ ان کی ریشہ دوانیاں بڑھ گئیں تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے خلاف جہاد بالسیف کا یعنی تلوار کے ذریعے سے جہاد کا حکم اس کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلے جہاد باللسان تھا، اب جہاد بالسیف ہے، ٹھیک ہے جی۔ دونوں اعتبار سے میں نے آپ کے سامنے ربط اور تعلق بیان کر دیا پچھلی آیات کے ساتھ ان آیات کا۔ اب اصل واقعے کی طرف جائیے۔ اسلام کی تاریخ میں سن 2 ہجری میں رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس کی 17 تاریخ ہے، جمعہ کا دن ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے تقریباً 70 یا 80 میل کے فاصلے پر ایک وادی ہے، اس وادی کو بدر کہتے ہیں، اس لیے کہ بدر ابن قیس یا بدر ابن نارین نامی ایک شخص نے یہاں پر کنواں کھودا تھا، اور وہ کنواں شہرت پا گیا بدر کے نام سے، تو اس جگہ کا نام ہی بدر پڑ گیا۔ یہ 2 آدمیوں میں سے کسی ایک نے کنواں کھودا اور وہ اس کے نام سے یہ جگہ مشہور ہو گئی۔ اس مقام پر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت صحابہ کرام کا مخالفین مشرکین مکہ کے ساتھ ایک گمسان کا رن پڑا، ایک جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں میں چونکہ اس جنگ کی تفصیل نہیں عرض کر رہا، اس کی تفصیل انشاءاللہ سورہ انفال میں ہم پڑھیں گے، یہاں صرف اشارہ کر رہا ہوں کیونکہ قرآن پاک نے اس کا ذکر کیا یہاں پر، تو میں اس کی طرف 313 یا 319 تعداد تھی مسلمانوں کی، 2 گھوڑے، 70 کے قریب اونٹ، چند زریں اور چند تلواریں، نیزوں کی تعداد بھی کم، تلواروں کی تعداد بھی کم، تیر اور کمان بھی کم۔
چونکہ بنیادی طور پر یہ مدینہ سے نکلے ہی لڑائی کے لیے نہیں تھے، یہ تو معمول کا اسلحہ تھا جو ان لوگوں کے پاس ہوا کرتا تھا. جیسا کہ ہمارے یہاں ملک میں بھی بہت سارے قبائل ایسے ہیں کہ جن کے یہاں معمول کا اسلحہ ان کے جسم کے ساتھ ہر وقت لگا ہوتا ہے. رائفل، کلاشن، یہ ان کا معمول کا اسلحہ ہوتا ہے جو ان کے پاس ہر وقت، بلکہ وہ مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو بھی اسلحہ ان کے ساتھ لگا ہوتا ہے. یہ معمولی بات ہے. تو ایسے ہی ان کا معمول کا اسلحہ تھا جو ان کے ساتھ تھا، اور یہ ایک تجارتی قافلے اور میدان جنگ میں لڑنے دونوں میں سے کسی ایک معاملے کو اختیار کرنے کا ان کو اختیار دیا گیا، اور انہوں نے اختیار کیا اس قافلے یعنی اس لشکر کے ساتھ کہ جو مکہ مکرمہ سے آ رہا ہے اس کے ساتھ لڑنا. چونکہ انہوں نے پچھلے 13 سال مکہ مکرمہ میں بہت ظلم برداشت کیا ہے. اب پہلی دفعہ جب حکم آیا کہ آپ لڑ سکتے ہیں، مقابلہ کر سکتے ہیں، میدان میں اتر سکتے ہیں، تو دل باغ باغ ہو گیا. اب اسلام کے لیے، دین کے لیے ہم بھی کچھ کریں گے. میدان میں اتر گئے. اب یہ جو میدان میں اترے 313 یا 319 سے زیادہ مشہور بات 313 ہے، اور 314واں فرد جو ہے وہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا نام ہے، جو کہ صحیح بخاری میں ان کا نام موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حصہ دیا باقاعدہ بدر کے غنیمت میں سے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حضور ہی کے حکم پر آپ کی صاحبزادی کی تیمارداری کے لیے مدینہ منورہ میں ٹھہرے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں ہی تھے. جب آپ کی واپسی ہو رہی تھی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اہلیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا انتقال ہو گیا، اور آپ نے ادھر ان کی تدفین کی اور ادھر لشکر مدینہ منورہ میں آپ پہنچا. بات سمجھ آ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے بدر 70 یا 80 میل کے فاصلے پر اس میدان میں مسلمانوں کی کفار کے ساتھ مٹ بھیڑ ہوئی. 313 ادھر 1000 کا لشکر، سامان اسلحہ ہر چیز وافر مقدار میں. جب جنگ ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنگ میں واضح طور پر مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی. ٹھیک ہے جی، واضح طور پر مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی. بات یہاں ختم کر کے دوسرے واقعے کی طرف چلیں. اب اس غزوے کے نتیجے میں 70 کافر مارے گئے، 70 کافر قیدی بنے. جس کا قلق اور جس کا غم مشرکین مکہ کے دل میں بیٹھ گیا. بدلہ لینے کی آگ اسی وقت سے بھڑکنا شروع ہو گئی کہ ہم نے بدلہ لینا ہے. اور بلکہ جاتے ہوئے ان کفار نے اس وقت ہی آواز دے کر کے کہہ دیا کہ 1 سال کے بعد ہم اس کا بدلہ لیں گے. سال بھر کا گویا کہہ کے چلے گئے. اب چونکہ پس منظر یہ ہے کہ بدر کے میدان میں ان کے 70 مارے گئے، 70 قیدی ہوئے، جنہیں بعد میں فدیہ دے کر کے چھڑوا دیا گیا، پیسے دے کر کے اپنے قیدیوں کو چھڑوایا گیا. بہرحال ذلت اور مسکرت ان کا مقدر بنی. اس کی آگ ان کے دلوں میں بھڑک رہی تھی. نتیجتاً وہ جنگ کی تیاری کر رہے تھے. ٹھیک 1 سال کے بعد سن 3 ہجری کا رمضان گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شوال کے مہینے کی ابتدا میں خبر ملی کہ مشرکین مکہ اپنا لشکر لے کر کے اور پہاڑ کے بہت قریب ایک گھاٹی اور وادی میں پہنچ چکے ہیں. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اب دوسرے واقعے کی طرف آ رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو مسجد نبوی میں جمع فرمایا، حالات بتائے. حالات بتلانے کے بعد آپ نے مشورہ فرمایا کہ بتلاؤ کہ دشمن کا مقابلہ مدینہ سے باہر جا کر کے کیا جائے یا پھر مدینہ میں رہ کر، شہر میں رہ کر کے مقابلہ کیا جائے. گویا دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم دفاعی جنگ لڑیں یا اقدامی جنگ لڑیں. ویسے تو یہ اقدامی نہیں ہے. اقدامی وہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے مقام سے نکل کر دوسرے کے مقام پر جا کر حملہ کریں. اور مسجد اپنا مدینہ منورہ اور احد کے میدان میں 5 سے 7 میل کا فاصلہ ہے، جو کہ مکہ مکرمہ سے بہت دور اور مدینہ منورہ سے بہت قریب. اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو یہ مسلمانوں کی طرف سے اقدامی نہیں تھا، یہ جہاد دفاعی تھا. لیکن میں نے اس کو سمجھانے کے لیے صرف آپ سے عرض کیا کہ دیکھیں ہم شہر کے اندر رہ کر کے مقابلہ کریں یا شہر سے باہر نکل کر کے مقابلہ کریں.
اس لحاظ سے میں نے اس کو اقدامی کہا، ورنہ یہ حقیقتاً اقدامی ہے نہیں، دفاعی جہاد ہے۔ اسلام کی تاریخ میں مسلمانوں نے حضور کی قیادت میں زیادہ جو جنگیں لڑی ہیں وہ اقدامی جنگیں نہیں لڑی بلکہ دفاعی جنگیں لڑی ہیں۔ آپ نے اقدام کم کیا ہے، دفاع زیادہ کیا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ دشمن نے آپ پر وار زیادہ کرنے کی کوشش کی ہے، آپ نے اس وار کا دفاع کیا ہے، اس حملے کا ڈیفنس کیا آپ نے مطلب ڈیفینڈ کیا ہے اس معاملات کو، نہ کہ آپ نے اقدام کی۔ بہرحال حضور علیہ السلام اپنی جماعت سے مشورہ کرتے ہیں یہاں رہ کر باہر۔ اب اکثریت نوجوان وہ لوگ کہ جو بدر کے میدان میں شریک نہیں ہوئے تھے، یا تو مسلمان بعد میں ہوئے یا کسی وجہ سے اس وقت شریک نہیں ہو سکے تھے، اطراف و اکناف میں تھے، ہجرت کر کے بعد میں آئے، ان کے دل میں چونکہ فضائل بدر کے صحابہ کے فضائل حضور علیہ السلام سے ہزار بار میں سنتے رہے اور قرآن پاک کی آیات بھی اترتی رہی، تو اس لیے ان کے دل مچل رہے تھے کہ وہ فضائل جو بدر کے شرکاء کو نصیب ہوئے ہمیں بھی کبھی نصیب ہو، موقع ملے۔ اب جب موقع سامنے آیا کہ احد کا میدان، اب ایک لشکر آ رہا ہے، مقابلہ کرنا چاہیے شہر کے اندر رہ کر یا باہر رہ کر کے، تو انہوں نے جوان مردی، غیرت اور جرت اور بے باکی کا مظاہرہ کرنے کے لیے عرض کی کہ یا رسول اللہ باہر نکل کر کے دشمن کا مقابلہ شہر سے باہر نکل کے کرنا چاہیے تاکہ دشمن ہمیں کسی طرح بزدل نہ سمجھے۔ اب اکثریت کی رائے یہی تھی، اکثریت کی رائے یا دو آرا تھی، ایک اکثریت کی رائے جو کہ ان لوگوں پر مشتمل تھی زیادہ تر کہ جو بدر میں شریک نہیں ہوئے، اچھا دوسری رائے خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تھی اور منافقین کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی، اس کا بھی یہی موقف تھا، کیا کہ شہر کے اندر رہ کر کے مقابلہ کیا جائے۔ لیکن اکثریت کی رائے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال رکھا اور آپ نے بحیثیت امیر، آپ کو اختیار تھا، آپ شہر میں رہ کر کے جنگ لڑنے کا فیصلہ کرتے تب بھی درست تھا، کیونکہ اسلام میں اکثریت اور اقلیت کا مسئلہ نہیں ہے، اسلام میں جمہوریت نہیں ہے، اسلام میں امیر کی سواتید رائے ہے، امیر صرف پابند ہے مشاورت کا، جو شرعی طور پہ سنت عمل ہے وہ گئے، امیر پابند ہے سنت کے اعتبار سے مشاورت کا۔ اگر تمام لوگ ایک مشورہ دیں، کسی طرح کا دوسرا مشورہ نہ ہو، لیکن امیر کے ذہن میں اللہ کوئی اور بات ڈالیں تو وہ اس بات کا اللہ کی طرف سے یہ حق رکھتا ہے کہ وہ کیا کرے، وہ فیصلہ کر دے جو اس کے ذہن میں بات آ رہی ہے، جو اللہ اس کے ذہن میں ڈال رہا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اسے اپنے ذاتی اغراض کے لیے نہ ہو، اس میں اس کی ذاتی اغراض مقصود نہ ہو، وہ اپنا منفعت عامہ، عام لوگوں کے نفع کے لیے وہ سوچ رہا ہو۔ بہرحال اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک ذاتی رائے تھی، عبداللہ بن ابی منافق کی اور بھی کچھ صحابہ کرام کی رائے تھی کہ شہر کے اندر رہ کر کے مقابلہ کیا جائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے مشورہ لے لیا، مشورہ لے لینے کے بعد آپ علیہ السلام تشریف لے گئے، تیاری کرنے کا حکم دے دیا کہ چلو ہم شہر سے باہر نکل کر کے مقابلہ کریں گے، اور آپ تشریف لے گئے اپنے حجرہ مبارک میں، اپنی زرہ پہنی، اسلحہ اٹھایا اور باہر آ گئے۔ اچھا جب آپ تشریف لے گئے تو پیچھے جو جید صحابہ اکرام تھے، کبار صحابہ اکرام، ان کو ایک خطرہ لاحق ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی رائے تو شہر میں رہ کر کے جنگ کرنے کی ہے، تو آپ علیہ السلام کی رائے کے برعکس یہ فیصلہ آپ نے خود دیا ہے، لیکن رائے کے برعکس ہے، تو کہیں خدا نخواستہ اس میں نقصان نہ ہو جائے۔ تو جب حضور تشریف لائے کمرے سے، حجرے سے باہر، تو ان صحابہ کرام نے، جید صحابہ کرام نے دستبستہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ آپ کی رائے شہر میں رہ کر کے جنگ کرنے کی ہے اور بہت سارے لوگوں کی رائے باہر جا کر کے، لیکن چونکہ آپ خیر اسی میں سمجھتے ہیں کہ شہر میں رہ کر کے جنگ لڑی جائے، تو یا رسول اللہ اسی پر فیصلہ فرما لیں، باہر جانے کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک جملہ فرمایا کہ اللہ کے کسی نبی کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ وہ ایک دفعہ اسلحہ اٹھا لے اور پھر جنگ میں شریک ہوئے بغیر اسلحہ کو واپس اتارے، اس لیے اب فیصلہ ہو چکا، لہذا نکلو۔ یہ جمعے کا دن تھا، جمعے کی نماز آپ نے مدینہ منورہ میں پڑھائی اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے رخت سفر باندھا۔ اس کا مطلب یہ کہ عصر کے قریب یہاں سے
قافلہ روانہ ہوا۔ اب چونکہ 1000 پر مشتمل افراد پر مشتمل یہ قافلہ تھا، رواں ہوا اور روانہ ہوتے آپ جانتے ہیں کہ جب قافلہ بڑا ہو تو رفتار بہت سلو ہو، تو آہستہ آہستہ چلتے چلتے رات بھر کے بعد اگلی صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جماعت کے ساتھ احد کے میدان میں پہنچ گئے۔ حالانکہ یہ مدینہ منورہ سے اتنا لمبا فاصلہ نہیں تھا، لیکن میں نے عرض کیا کہ قافلے کی رفتار بہت سلو تھی اور آپ بڑے آرام سے اطمینان کے ساتھ لوگوں کا خیال رکھتے ہوئے لوگوں کو لے کے جا رہے تھے۔ چونکہ یہ پہلی دفعہ اتنا لمبا قافلہ آپ اس کے ساتھ سفر فرما رہے تھے۔ اس کے بعد تو بڑے بڑے قافلے ہوئے، 10,000 کا لشکر آپ نے مکہ مکرمہ کی طرف لے گئے، لیکن یہ پہلی دفعہ لمبا اپنا زیادہ مقدار والا قافلہ تھا۔ بہرحال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکلے، شہر مدینہ جو اب موجود ہے اس مدینہ منورہ کے حدود سے باہر نکلتے ہی آپ یوں کہہ رہے، بلکہ مسجد نبوی کے جو حدود ہے، مسجد نبوی کی حدود سے باہر نکلتے ہی عبداللہ بن ابی منافق نے اپنے لوگوں میں یہ بات پھیلانا شروع کر دی کہ چونکہ میری رائے کا خیال نہیں رکھا گیا، میری رائے کا خیال نہیں رکھا گیا، میری رائے کا احترام نہیں کیا گیا، میں نے جو کہا تھا وہ اصل میں بہتر تھا لیکن ان لوگوں نے خیال نہیں کیا، اب خود کو موت کے منہ میں جھونک نہیں سکتا، لہٰذا جس نے میرے ساتھ پلٹنا ہے وہ میرے ساتھیوں میں سے میرے ساتھ پلٹ جائے۔ تو دیکھا دیکھی اس کے ساتھ بہت سارے لوگ پلٹ گئے، یہاں تک کہ ان کی تعداد 300 تک پہنچ گئی۔ نکلے 1000 تھے، واپس منافقین یا کچھ ایسے مسلمان بھی اس میں تھے کہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے تو وہ مخلص مسلمان، لیکن اس کی باتوں میں آ کر کے وہ بھی واپس پلٹ گئے۔ تعداد ان کی 300 تھی، اب مسلمانوں کی تعداد کتنی رہ گئی؟ 700۔ یہ قافلہ چلا۔ اچھا، اسی جگہ پر جہاں پر یہ 300 واپس آ رہے تھے، عبداللہ بن ابی منافق نے 2 قبائل بنو سلمہ اور بنو حارثہ، بنو حارثہ اور بنو سلمہ، ان دونوں قبائل کا تعلق اوس اور خزرج سے تھا، یعنی اوس اور خزرج کی ہی یہ شاخیں تھیں۔ اوس کی شاخ حارثہ تھی اور بنو سلمہ اس کا تعلق جو ہے وہ خزرج کے ساتھ تھا، یہ ان کی شاخ تھی، اور یہ دونوں پکے مسلمان تھے، انصار میں سے تھے۔ عبداللہ بن ابی منافق نے اور اس کے حواریین نے ان پر بھی محنت کی، چونکہ پرانے زمانے میں ان کے تعلقات آپس میں دوستانہ تھے، تو ان پر بھی محنت کی کہ آپ بھی واپس پلٹو۔ انہوں نے بھی کسی درجے میں آمادگی کا اظہار کر دیا تھا، یعنی آمادہ ہو چکے تھے واپس پلٹنے کے لیے، یہ دیکھ کر کے کہ بہت سارے لوگ جا رہے ہیں اور ہمیں بھی واپس چلے جانا چاہیے، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے، چونکہ ایمان ان کا کامل تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پھر سے مضبوط کر دیا کہ یہ کیا ہو، ہم حضور کو چھوڑ کر کے اس کے ساتھ چلے جائیں۔ پہلے آمادگی کا اظہار کر دیا، لیکن ساتھ ہی خیال آیا کہ ہم حضور کو چھوڑ کر کے، جماعت مخلصین صحابہ کرام کو چھوڑ کر کے ہم ان کے ساتھ چلے جائیں، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ بس یہ بات ہوئی، ان کے دل مضبوط ہو گئے، ان کے دل، اس کا ذکر بھی یہاں پر آئے گا ان آیات کریم پر۔ حضور اپنی جماعت 700 صحابہ کرام کو لے کر کے میدان احد میں اترے۔ اب میدان احد میں کیا کیا واقعات رونما ہوئے اس کا ذکر ابھی میں نہیں کروں گا، چونکہ اگلی آیات، چند آیات کے بعد تفصیل سے اس کا ذکر آئے گا، تو وہیں پر ہر واقعہ اپنی اپنی جگہ پر ہوگا، تو انشاءاللہ آیات کریمہ سمجھنا آسان ہو جائے گی۔ اب یہاں جو سمجھنا ہے ایک اور معاملہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر نصرت اور مدد کے لیے 3,000 فرشتوں کے اتارے جانے کا ذکر کیا ہے، 3,000 فرشتوں کے اتارے جانے کا ذکر کیا ہے۔ اس حوالے سے آپ ذہن میں بات رکھ لیجئے تاکہ آیات کریمہ پڑھتے وقت صرف اشارہ کروں گا، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ مفسرین کی 2 رائے ہیں، ایک رائے یہ ہے کہ 3,000 فرشتوں کی مدد کا وعدہ میدان بدر کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ بدر کے میدان کے لیے۔ اب اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت 313 قلیل افراد تھے، ادھر 1,000 افراد تھے، جب انہوں نے ان کو دیکھا بہت زیادہ ہیں، اپنی تعداد بہت کم ہے، تو کچھ نہ کچھ حوصلے پست ہونے ہی جا رہے تھے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ کہا کہ اے نبی آپ اپنی جماعت سے کہہ دیجئے کہ پریشان نہ ہو، میں ان کی مدد کروں گا 1000 فرشتوں کے ذریعے سے، جس کا ذکر سورہ انفال میں ہے۔ حوصلے بلند ہو گئے، حوصلے کیا ہو گئے؟ بلند ہو گئے۔ لیکن ہوا یہ کہ جب میدان لگنے لگا تو ایک اطلاع آئی، ایک افواہ پھیلی کہ مشرکین کی یہ جو تعداد سامنے نظر آ رہی ہے نا، یہ تو وہ ہے جو موجود ہیں، اور ان کے پیچھے 1000 کی کمک آ ہی رہی ہے۔ یہ ایسی افواہ تھی کہ اس افواہ سے یقیناً ممکن تھا کہ جو مخالف جماعت ہے یعنی صحابہ کرام، ان کے دلوں میں کچھ پستی یا پسپائی یا کچھ حوصلہ شکنی کا ایک پہلو پیدا ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فی الفور، مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیات اتاری کہ محبوب آپ اپنی جماعت سے کہیے کہ ہم 3000 فرشتوں کا لشکر بھیجیں گے۔ اگر وہ 1000 کے ساتھ 1000 آئیں گے تو تب بھی 2000 ہوں گے، ہم 3000 فرشتوں کا لشکر بھیج دیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ نے حوصلہ نہیں ہارنا۔ حوصلہ ایک قول یہ ہے کہ یہ بدر کے میدان کے لیے ہے آیت، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ 3000 فرشتوں کے اتارے جانے کی جو مرد ہے یہ احد کے میدان میں ہی ہے، اور اس کا بڑا بات کچھ کسی درجے میں سمجھ میں بھی آتی ہے یہ بات زیادہ، وہ اس لیے کہ جب 300 افراد راستے میں میدان چھوڑ کر جنگ سے پہلے ہی واپس ہو گئے تو باقیوں کے تو حوصلے پست ہونے کا کبھی امکان تھا نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حوصلے کو بلند کرنے کے لیے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ اتاری کہ محبوب آپ اپنی جماعت سے یہ کہیے کہ 300 انسان گئے ہیں، 300 انسان گئے ہیں، تو میں رب فرشتوں کو اتارنے پر قدرت رکھتا ہوں۔ جس طرح میں نے بدر کے میدان میں 1000 کا لشکر اتارا تھا، اب تمہارے لیے میں 300 کے بجائے 3000 کا لشکر اتاروں۔ اس سے مسلمانوں کے حوصلے بہت بلند ہوئے۔ اب دیکھیے آیات کریمہ، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ آیت کریمہ کا ترجمہ پڑھنے سے پہلے ربط پھر ایک دفعہ ذہن میں رکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آیت کریمہ میں آیت نمبر 120 میں کیا فرمایا؟ صبر اور تقوی اختیار کرو، کافر تمہیں نقصان۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے 2 واقعات کی مثال دی۔ ایک واقعہ وہ کہ جس میں صبر اور تقوی مکمل طور پر تھا، اللہ نے مکمل فتح عطا فرمائی۔ کیا فرمائی؟ جملہ ذہن رکھیے گا، جب صبر اور تقوی کامل ترین درجے پہ تھا تو فتح بھی کامل ترین ہوئی۔ دوسرا واقعہ کہ جس میں صبر اور تقوی میں کچھ کمی رہ گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح میں بھی کچھ کمی چھوڑ دی۔ فتح میں بھی کچھ، یعنی گویا کچھ نہ کچھ نقصان بھی ہوا۔ پہلی صورت میں نقصان نہیں ہوا، دوسری صورت میں کچھ نہ کچھ، کیوں؟ اس لیے کہ بات پیچھے یہی کی تھی کہ اگر تم صبر اور تقوی اختیار کرو گے تو تمہیں نقصان نہیں ہوگا۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اور فرمایا اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ صبح کو اپنے گھر سے روانہ ہو کر ایمان والوں کو لڑائی کے لیے مورچوں پر موقع متعین کرنے لگے۔ جب آپ صبح کو اپنے گھر سے نکلے، میں نے عرض کیا کہ جمعے کی نماز کے بعد عصر کے قریب نکلے، قرآن پاک یہ کہتے ہیں صبح کو آپ نکلے، ہے کہ نہیں؟ بات میں تضاد ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ مولوی صاحب کی بات میں اور ترجمے میں تضاد ہو گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تضاد نہیں ہے۔ قرآن پاک نے ذکر کیا ہے عین میدان جنگ کا موقع، میں نے ذکر کیا ہے آغاز سفر۔ آغاز سفر میں اور آغاز جنگ میں فرق ہے۔ آغاز سفر تو جمعے کے بعد عصر کے قریب ہوا، لیکن آغاز جنگ تو صبح ہی ہوئی۔ آغاز جنگ کب ہوئی؟ اور اسی کا میں نے ذکر کیا اگلی صبح کو وہ وہاں پہنچے، اور اس صبح کو بھی جنگ نہیں ہوئی، جنگ اس صبح کو بھی نہیں ہوئی، جنگ ہوئی اس سے اگلی صبح کو۔ تو یہاں ذکر کیا جا رہا ہے اس بات کا کہ آپ صبح کے وقت دشمن کے مقابلے میں نکلے، مطلب یہ کہ آپ صف بندی کر کے دشمن کے خلاف لڑنے کے لیے جب آپ تیار ہوئے، وہ صبح کا وقت تھا، وہ صبح کا وقت تھا، ٹھیک ہے جی۔ واللہ سمیع علیم۔ اچھا، مورچے آپ نے مختلف مورچے بنائے مختلف، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جو جنگ ہوتی ہے خاص طور پر اس زمانے کی جو جنگیں ہوتی تھی اس میں
لشکر کو تقسیم کر کے جنگ لڑی جاتی تھی۔ ایک جماعت مقدمۃ الجیش کے طور پہ ہوتی تھی، یعنی جو پورے لشکر کی سرغنہ یا قائد یا مقدمہ جو ایک لشکر ہوتا ہے، وہ لشکر یا وہ ایک طبقہ، وہ ایک جماعت الگ ہوتی ہے، پیچھے ساری کی ساری جماعت ہوتی ہے۔ پھر جو پچھلی جماعت ہوتی ہے اس کے بھی کئی ٹکڑے ہوتے ہیں۔ ایک ٹکڑا وہ ہوتا ہے جو میدان کے دائیں طرف لڑتا ہے، اس کو میمنہ کہتے ہیں۔ ایک ٹکڑا وہ ہوتا ہے جو میدان کے بائیں طرف لڑتا ہے، اس کو میسرہ کہتے ہیں۔ ایک ٹکڑا وہ ہوتا ہے کہ جو میدان کے درمیان میں لڑتا ہے، مقدمۃ الجیش آگے ہوتا ہے، یہ ٹکڑا درمیان میں ہوتا ہے، پیچھے ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں قلب، دل، یہ دل ہوتا ہے جنگ کا۔ اچھا ایک ٹکڑا اور بھی ہوتا ہے، اور وہ ٹکڑا کیا ہوتا ہے؟ ساقہ، اس ٹکڑے کو کیا کہتے ہیں؟ ساقہ کہتے ہیں، اور وہ ٹکڑا ہوتا ہے پیچھے۔ ان چاروں گروپس کے پیچھے کر کے ایک مطلب جماعت ہوتی ہے، اس کو ساقہ کہتے ہیں، اور یہ سب سے پیچھے جماعت، یعنی آپ یوں کہہ لیجئے یہ کمک کے طور پہ کام آتی ہے، تازہ دم ہو کر لڑنے کے کام آتی ہے، کہ جب اگلے لوگ کچھ تھک جائیں، جہاں جہاں کچھ کمزوری آ جائے، جہاں جہاں زیادہ نقصان ہو جائے، تو اس لشکر کے لوگ اس لشکر کے امیر کے حکم سے ادھر کو منتقل ہو جاتے ہیں۔ بات باقی تو یہ گویا کہ 5 جماعتیں بن گئی، ایک مقدمۃ الجیش جو سب سے آگے، ایک میمنہ جو دائیں طرف، ایک میسرہ جو بائیں طرف، ایک قلب جو درمیان میں، ایک ساقہ جو پیچھے۔ بات سنا گئی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ترتیب ہے مورچے، یا اس کو مورچے کہیں گے کہ یہ مختلف جگہوں پہ اللہ کے رسول نے مورچے لگوا لیے اور جماعتیں کھڑی کروا دی، اسی کا ذکر ہے۔ واللہ سمیع علیم، اس جملے پہ غور کیجیے گا۔ جب یہ مورچے لگے نا تو چیما گوئیاں ہونا شروع ہو گئی، صبر اور تقوی کامل ہوگا تو فتح بھی کامل ہوگی۔ جب یہ لشکر مورچے لگے تو مورچے لگنے کے بعد اب صحابہ کرام میں تھوڑی سی چیما گوئی شروع۔ کیا چیما گوئیاں تھیں؟ چیما گوئیاں یہ تھیں کہ ہم بدر میں تھوڑے تھے، ہم بدر میں، اور اللہ نے وہاں پر بھی فتح عطا فرمائی، اب تو ہم ہیں ہی زیادہ۔ بدر میں ہم تھوڑے تھے، اللہ نے وہاں مدد عطا فرمائی، اب تو ہم ہیں ہی زیادہ۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ وہاں کیا تھا؟ توکل، وہاں کیا تھا؟ توکل، بھروسہ کامل اللہ کی ذات پر۔ یہاں توکل ہے لیکن کامل درجے میں نہیں ہوا، اس لیے کہ یہاں تھوڑی سی بات اپنی تعداد کی طرف چلی گئی، ذہن اپنی تعداد کی طرف بھی چلا گیا۔ اب یہ تعداد کی طرف ظاہری طور پر ذہن کا چلے جانا اللہ کو پسند نہ آیا۔ بات سمجھ گئی ہے؟ اللہ کو پسند کوئی گناہ نہیں تھا، یہ کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، ظاہری حالات کو دیکھ کر کے انہوں نے بات کی، چیما گوئیاں کی، لیکن یہ اللہ کو یہ ادا پسند نہیں آئی۔ یاد رکھیے، حسنات الابرار سیئات المقربین ایک محاورہ ہے، ایک محاورہ ہے عربی کا، کیا ہے؟ حسنات الابرار سیئات المقربین۔ ابرار نیک لوگوں کو کہتے ہیں، مقرب وہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نیک آدمی، آپ میں سے بہت سارے نیک ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے اللہ کا ولی۔ ولی کا درجہ ابرار سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ اب اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ بعض اعمال وہ ہوتے ہیں جو نیک لوگوں کے ہاں تو نیکی سمجھے جاتے ہیں، نیک لوگوں کے ہاں تو نیکی سمجھے جاتے ہیں، لیکن جو مقربین ہیں ان کے ہاں وہ اعمال بھی گناہ ہوتے ہیں، یعنی وہ اس سے بھی اگلے درجے کی نیکی کرنا چاہتے ہیں، وہ چھوٹے درجے کی نیکی ان کے نزدیک گناہ سمجھی جاتی ہے کہ یہ نیکی کیوں کریں، اس سے بڑی نیکی کریں۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ یعنی بعض نیکیاں ابرار کے نزدیک نیکیاں ہی ہوتی ہیں اور ہونی بھی چاہیے، وہ مقربین کے لیے بھی ہوتی نیکیاں ہی ہیں، لیکن مقربین اپنی قربت کی وجہ سے، اپنی ولایت کی وجہ سے اس نیکی سے اگلی نیکی کو اختیار کرنا پسند کرتے ہیں، اس لیے وہ چھوٹی نیکی کو گناہ سمجھتے ہیں، چھوٹی نیکی کو، ٹھیک ہے نہیں؟ اب یہاں پر کیا ہوا؟ ہمارے نزدیک ہم جیسے لوگوں کے لیے تو یہ سوچنا کوئی بہت مطلب کسی درجے کی پوری بات نہیں ہے، لیکن ابرار نہیں، وہ تو مقربین تھے، صحابہ کرام تھے، اور وہ تو چنیدہ لوگ تھے، انہوں نے اب جب اس طرح کی بات سوچی، اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا پسند نہیں ہے، کیا ہوا؟ گرفت ہو گئی۔ اور وہ گرفت کیسے ہوئی؟ کہ احد کے میدان میں وہ کامیابی نہیں ملی جو بدر کے میدان میں ملی۔
ٹھیک ہے جی. اسی کی طرف اشارہ کیا واللہ سمیع علیم, اللہ سننے والے ہیں اور جاننے والے, یعنی آپ کی چیما گوئیوں کو اور آپ کے اس چیما گوئی کے نتیجے میں جو نتیجہ برپا ہونا ہے اس کو بھی اللہ جاننے والے. دیکھیں اذ ہمت طائفتان منکم, اچھا ایک مطلب تو اس کا یہ, دوسرا مطلب اس کا یہ کہ واللہ سمیع علیم کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ اس گفتگو کو سننے والے ہیں جو عبداللہ بن ابی اور بنو حارثہ اور بنو سلمہ کے درمیان میں ہوئی, جو میں نے جس طرح اشارہ کر دیا کہ ان کے درمیان ہوئی. ابتداءً وہ کیا ہو گئے, رضامند ہو گئے, لیکن فوراً یہ خیال آیا کہ رسول اللہ کو چھوڑ کر ہم ان کے ساتھ جائیں, یہ درست بات ہے نہیں. تو اللہ ان کی بات کو, ان کی آمادگی کو سننے والے ہیں اور ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ ان کے دل کے اخلاص کو جاننے والے ہیں. دل کے اعتبار سے مخلص تھے, اس لیے اللہ نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا, ان کے دلوں کو اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے. اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما. اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جب تم میں سے دو جماعتوں نے جی چھوڑ دینا چاہا, جی چھوڑ دینا یعنی ہمت ہارنا ہی چاہ رہے تھے یا ہمت ہار ہی رہے تھے. واللہ ولیہما, مگر اللہ ان کا مددگار بن گیا. اللہ ان کا کیا بن گیا؟ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اور مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے, مومنوں کو اللہ پر ہی. یہ ہے غزوہ احد کی طرف اشارہ, اس کے ابتدائی حالات کی طرف اشارہ. اب آگے غزوہ بدر کی طرف اشارہ کیا تھا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ. جب تم توکل اللہ پہ بھروسہ پورا کرو گے تو پھر کیا ہوگا, تمہیں کامیابی ملے گی پوری. جیسا کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, کہ اللہ نے جنگ بدر میں بھی تمہاری مدد کی تھی حالانکہ اس وقت بھی تم بے سر و سامان تھے. اذلہ اس کا معنی, اس کے کئی معنی ہیں. یہاں پر سب سے بہترین معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ دنیاوی اعتبار سے, مالی اعتبار سے, اسلحہ کے اعتبار سے کیا تھے, کمزور تھے. اذلہ معنی کمزور. یہاں پر آپ کمزور کا معنی کریں گے تو ہر قسم کے شکوک و شبہات رفع ہو جائیں گے. فرمایا آپ کی اللہ نے اس وقت بھی مدد کی تھی جب آپ کمزور تھے افراد کے اعتبار سے, مال کے اعتبار سے. فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون. اللہ اکبر. اس کے نتیجے میں اللہ کا فرماتے ہیں بس اللہ سے ڈرو اور ان احسانوں کو یاد کرو تاکہ شکر ادا کر سکو. یہ آپس میں چیما گوئی مت کرو کہ تعداد زیادہ ہے یا واپس چلے جائیں, نہیں, اس طرح کی بات نہ کرو. اللہ پر توکل کرو, بھروسہ کرو, شکر ادا کرو, تقوی اختیار کرو. پھر فرمایا تقول للمؤمنین ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلین. اب یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ 3000 کا لشکر مدد کے لیے آیا. کب آیا, بدر کے میدان میں یا احد میں؟ میں نے دونوں کے حوالے سے مفسرین کے اقوال ذکر کر دیے. فرمایا کہ جب کہ تم مومنوں سے یہ کہہ کر ان کے دل بڑھا رہے تھے, یعنی حضور علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ جب آپ مومنین سے ہی کہہ کر ان کی حوصلہ افزائی فرما رہے تھے کہ کیا یہ کافی نہیں ہے کہ پروردگار 3000 فرشتے نازل کر کے تمہیں مدد دے دے, کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں؟ یقیناً کافی ہے. بلا, ہاں, کیوں؟ ان تصویروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین. ہاں, اگر تم دل کو مضبوط رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور کافر تم پر جوش کے ساتھ دفاتن حملہ کر دیں, اچانک حملہ کر دیں, تو پروردگار 3 کے بجائے کیا کریں گے, 5000 فرشتے جن پر نشان ہوں گے, جن پر نشان ہوں گے, اللہ تمہاری مدد کو بھیج دیں گے. اب یہ نشان کو ذرا سمجھیے. پہلی بات تو یہ کہی گئی 3000 تو کیا کافی نہیں, اس سے حوصلے بڑھ گئے. پھر کہا کہ اگر کافر یکبار کی حملہ کریں گے, مطلب یہ کہ اگر وہ جو بات بدر کے میدان میں تھی کہ 1000 لشکر پیچھے آ رہا ہے, اگر ایسا ہوگا اللہ 3 کے بجائے 5 بھی بھیج دیں گے. اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے, جو رب 1000 بھیج سکتا ہے وہ 5000 بھی بھیج سکتا ہے. لیکن یہ ساتھ بات کہی گئی کہ ان کے اوپر نشان لگے ہوں گے. اس کو ذرا سمجھیے. آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی لشکر میں, کسی بھی جماعت میں, کسی بھی قافلے میں, اور قافلے بہت سارے ہوں, لشکر بہت سارے ہوں, تو جب آپ سفر کرتے ہیں تو آپ کا ایک مخصوص نشان ہوتا ہے. عام حالات کو چھوڑ دیں, جنگوں کو چھوڑ دیں, آپ حج کے میدان کو ہی لے لیجیے. آپ حج کے میدان میں جاتے ہیں تو وہاں پر جو ایک علاقے کے لوگ گئے ہوتے ہیں 1500 پر افراد پر جو نفری ہوتی ہے یا 200-300 افراد پر, آپ جانتے ہیں ان کے پاس ایک مخصوص قسم کی چھتریاں ہوتی ہیں.
یا مخصوص قسم کا ایک جھنڈا ہوتا ہے، مخصوص قسم کا ایک کپڑا ہوتا ہے جو انہوں نے لہرانا ہوتا ہے اور لہرا رہے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے لشکر کے اطراف اور اکناف میں لوگوں کو کھڑا کر دیتے ہیں تاکہ ہمارے ہی لشکر کے کسی گم شدہ آدمی کو، پیچھے رہ جانے والے آدمی کو اندازہ ہو کہ ہمارے لشکر کے لوگ وہاں جا رہے ہیں، ہماری جماعت کے لوگ وہاں سے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میدان میں جس طرح کافروں کا الگ جھنڈا ہوگا، بات طرح سے ٹھیک ہے، کافروں کا الگ جھنڈا ہوگا، ایسے ہی کافروں میں سے قبائل کا الگ الگ جھنڈا ہوگا، ایسے ہی مسلمانوں کا بھی الگ جھنڈا ہوگا. اور مسلمانوں میں سے یہ جو جماعتیں میں نے آپ کو سامنے عرض کی، کون سی؟ مقدمۃ الجیش، یہ قلب، یہ میمنہ، یہ میسرہ، یہ ساق، یہ جو سارے جماعتیں ان کے الگ الگ جھنڈے ہوتے ہیں، ان کے جھنڈے بھی الگ الگ ہوتے ہیں. اب ان لشکروں کے الگ الگ نشان، ان جماعتوں کے الگ الگ نشان. اللہ فرماتے ہیں کہ میں فرشتے بھیجوں گا اور ان فرشتوں کا بھی الگ سے نشان ہوگا، ان کا بھی الگ سے نشان. اور روایات میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ نے فرشتے بھیجے ان فرشتوں کے سروں پر سفید عمامے باندھے ہوئے تھے، یہ ان کا نشان تھا، یہ ان کا نشان تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے بدر کے میدان میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، احد کے میدان میں دائیں طرف اور بائیں طرف دو گھوڑ سوار ہیں، سفید لباس میں ہیں، سفید عمامے میں ہیں، اور چمکتی تلواریں ان کے پاس، اور وہ حضور کے دفاع میں تلوار بازی کر رہے ہیں، اور جدھر کو وہ رخ کرتے ہیں کافروں کی گردنیں گرتی جاتی ہیں. بدر کے میدان میں کافروں کی گردنیں گرتی جاتی ہیں. تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کے دائیں اور بائیں ایسے گھڑ سوار میں نے دیکھے کہ جو اس سے پہلے کہیں نظر نہیں آئے، یہ کس ایریے کے مسلمان ہیں، کس ایریے کے لوگ ہیں؟ تو جواب دیا کہ جبرائیل اور میکائیل، جبرائیل اور میکائیل. فرمایا کہ اللہ 3000 کا لشکر بھیجیں گے، کیا یہ کافی نہیں؟ اور اگر دشمن تم پر اچانک حملہ کر لے، اللہ 5000 کا لشکر تمہاری مدد کو بھیج دیں گے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.